رانا ثناءاللہ صاحب اب میں آپ سے گنڈا پور صاحب کے بیان پہ تو میں کیا پوچھوں، چونکہ وہ تو ایسے ہوگا میں آپ کو لوز بال کرا رہا ہوں اور آپ چھکا ماریں گے اس پہ، تو وہ میں آج جو دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے علیم خان صاحب کی، اس پر آپ یہ فرمائیے رانا صاحب کہ اب تک جب بھی ہم کوئی بات کرتے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ فلاں تو اس کے ساتھ فلاں، تو آپ لوگوں کا چھوٹتے ہی پہلا جملہ ہی ہوتا تھا کہ اکراس دا بورڈ تو ہو ہی نہیں رہا، ورنہ علیم خان بھی تو اندر ہوتا نا بھائی. تو آج تو یہ ہو گیا، علیم خان اس وقت گرفتار ہے، عمران خان صاحب کے دستے راست ہیں، با اثر آدمی ہے، 6 منسٹریز تھی پاس اور آج رات حراست میں ہے نیب کی. وہ تو اب تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے نا رانا صاحب؟ دیکھیں ہر گرفتاری کے بعد جو ہے وہ ایک ریئیکشن ہماری طرف سے ہوتا تھا، اور ہم نے جہاں پہ اکراس دی بورڈ بات ہم کرتے تھے، فرسٹ چانس کے طور پہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ دیکھیں جو نیب لاز ہیں ان میں ڈسکریشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور اس کا آربیٹریری اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ بابر اعوان صاحب کے خلاف نیب ریفرنس تیار کر کے، ریفرنس تیار کرنے سے مراد کہ ان کے خلاف ایویڈنس آ گئی ہے اور اب انہیں قابل چلان سمجھا گیا ہے اور عدالت میں ان کے خلاف پیش کیا جا رہا ہے، تو ریفرنس دائر کیا جاتا ہے لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اور وہ وہاں پہ جا کے مہینے 2 مہینے کی ڈیٹس لے رہے ہیں. اور دوسری طرف میاں شہباز شریف کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پورے کوئی 53 ڈیز جو ہے وہ پورا زور لگا کے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی ابھی ہم ریفرنس دائر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ابھی ہمیں اور ٹائم چاہیے، اور اس کے بعد کوئی جا کے 3-4 مہینے بعد ریفرنس دائر ہوتا ہے. اس میں کوئی کرپشن کی ایلیگیشن نہیں ہے، ایلیگیشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ کو کینسل کر دیا. نیب کا اصول قانون اچھا ہے یا نہیں، لیکن مساوی تو ہو رہا ہے نا، صحیح یا غلط؟ علیم خان کے ساتھ بھی ہو گیا آج، یہ تو ماننا پڑے گا نا. قانون رانا صاحب نے نہیں بدلا تھا جی، اور پچھلے 5 سال حکومت بھی آپ کی تھی، وہ ایک الگ بحث ہے پوری. دیکھیں مساوی بھی نہیں ہو رہا. یہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے جو آسما ارباب ہیں جی اور ان کے جو شوہر ارباب عالمگیر صاحب، ارباب عالمگیر صاحب، ان کے خلاف بھی کوئی بڑی سیریس قسم کے ایلیگیشنز کے اوپر ریفرنس دائر ہوا ہے لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. اور علیم خان کے خلاف جو اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن جو میں نے پڑھی ہے تو اس میں ان کے خلاف کوئی یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے فلاں سرکاری زمین جو ہے وہ انہوں نے بیچ دی اپنی سوسائٹی بنا کے، یا انہوں نے فلاں پروجیکٹ میں جو ہے وہ سرکار کے خزانے کو اتنا نقصان پہنچا دیا. ان کے خلاف بھی یہی الزام ہے کہ انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی، انہوں نے جو ہے وہ بیانہ دیا، انہوں نے رقم خرچ کی، اس کے جو سورسز جو ہے وہ نہیں بتا سکے، وہ یعنی اپنا ایسے بیون نہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ آج بھی میں کنفیوز ہو گیا ہوں رانا صاحب، مجھے بتائیں علیم خان کو صحیح گرفتار، صحیح حراست میں لیا غلط لیا آپ کے خیال میں؟ جی ہاں بالکل، جس طرح سے ہمارا یہ موقف تھا کہ نیب لا جو ہے اس میں ڈسکریشن ہے، آربیٹریری اس کا استعمال ہو رہا ہے، جس طرح سے پہلے استعمال ہو رہا تھا اسی طرح سے جو اب ہو رہا ہے. اگر آپ بیلنسنگ ایکٹ کی بات کرتے ہیں تو بیلنس پہ دیکھیں نا، پھر یہ میاں شہباز آج کے ایکٹ کو بیلنسنگ ایکٹ کہہ رہے ہیں، صحیح اقدام کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں. بیلنسنگ ایکٹ تو بھائی بیلنسنگ ایکٹ سے اگر تو بیلنس پہ علیم خان سے تو نہیں ہوتا، بیلنس جو ہے وہ پہ عمران خان سے ہوتا ہے. انکوائری اس کے خلاف نہیں ہے، اپنا پرویز خٹک کے خلاف نہیں ہے. اچھا موجودہ سٹنگ کے پی کے تو سر آپ کے خیال میں بیلنسنگ ایکٹ تو نہیں ہے، اب آپ کے خیال میں آج یہ صحیح کیا ہے نیب نے یا غلط کیا ہے؟ بیلنس تو کم سے کم ٹھیک کریں نا، بیلنس تو پھر ٹھیک کریں، بیلنس تو صحیح کریں. اور رانا صاحب اب آپ کی خواہش نہیں سکتا نا بیلنس کی، لیکن آپ کے خیال میں ٹھیک ہوا ہے آج کا اقدام یا غلط ہوا، ایسے بھی بتا دینا. جی میں سمجھتا ہوں کہ نیب لا جو ہے وہ آربیٹریری ہے، اس کا آربیٹریری استعمال پہلے بھی کیا گیا، آج بھی کیا گیا ہے. اور ہمارا جو موقف تھا کہ نیب یعنی علیم خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آج، علیم خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ جی بالکل زیادتی ہوئی علیم خان کے ساتھ، ٹھیک ہے جی بالکل. سلیم بخاری صاحب یور کامنٹ آن دس. اس کی وجہ یہ سن لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ علیم خان جو ہے وہ ان کے ساتھ پورا تعاون کر رہا تھا. آج سے 6 ماہ پہلے جب وہ چیف منسٹر کی دوڑ میں فیورٹ تھا، اسے ایک نوٹس آیا نیب کا اور وہ دوڑ سے باہر ہو گیا. اب 6 ماہ بعد دوبارہ جو ہے یہ سانحہ ساہیوال کے بعد جو ہے وہ بزدار صاحب کے خلاف بات ہو رہی تھی، اور پھر فیورٹ جو ہے وہ یا علیم خان صاحب تھے یا پرویز الہی صاحب تھے، یہ بات چل رہی تھی. تو اب جو ہے ان کو بلا کے جو ہے وہ گرفتار کر لی ہے. بخاری صاحب سن رہے ہیں؟ رانا صاحب میں ذرا کامنٹ لینا. رانا ثناءاللہ صاحب کا خیال ہے علیم خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وجوہات بھی انہوں نے بتا دی.
بخاری صاحب دیکھیں بھائی گزارش یہ ہے، پہلے تو اگر آپ نے مجھے میرے ساتھ زیادتی کی ہے پہلے والے ایشو کے اوپر آپ بھی شہد پہ تبصرہ فرمانا چاہتے تھے بخاری صاحب؟ ہاں نہیں، اس شے کے اوپر مجھے صرف اتنا سا تبصرہ فرمانا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو نواز شریف صاحب کے آخری جو 2 سال تھے، جب سے کلبھوشن خاص طور سے پکڑا گیا تھا، اس کے بعد جو اس کے اوپر سب سے خوفناک الزام تھا وہ یہ کہ جی وہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، اسی لیے ان کا منہ ٹوٹتا ہے کلبھوشن کا نام لیتے ہوئے۔ میں جاننا چاہتا ہوں، بہت ہی میں بیوقوف آدمی ہوں ویسے تو، کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کتنی دفعہ نام لیا کلبھوشن صاحب کا، یا ان کی کابینہ کے دوسرے ارکان نے کتنی دفعہ تذکرہ فرمانا شروع کیا ہے؟ یہ تو آپ نے اپنے معصوم سوالوں میں الجھا کے گنڈا پور صاحب کو پھنسا لیا ہے، اور وہ اگر بولے بھی ہیں تو اس کے اوپر جو بولے ہیں پھر اس کا تو کوئی میرا خیال سے کوئی پریسیڈنٹ ہمیں ریسنٹ جیسے تذکرہ کل ہوا ہے ایسے تو اس سے اچھا ہے تذکرہ نہ ہی کریں، وہ ٹھیک ہے جیسے کل گنڈا پور صاحب نے کیا ہے۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ کیا بھی ہے تذکرہ، تو دیکھیے کیا کیا ہے۔ اب آ جائیے جناب علیم خان کے اوپر۔ علیم خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ تو آپ ثناء اللہ صاحب کا بیان جو ہے اس کو ذرا آپ تھوڑا سا سنبھال لیں، مجھے کچھ کہہ لینے دیں۔ اچھا میرا خیال یہ ہے کہ ابھی کچھ بھی کہنا تھوڑا سا قبل از وقت اس لیے ہے کہ گرفتاریاں تو پہلے بھی نیب نے کی ہیں، اس کے بعد انہوں نے پروسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ طے کرے گا کہ اس کے بعد نیب کیسے بیہیو کرتی ہے ان کے ساتھ، اور اس کے لیے آپ کو چند دن چاہیے۔ ابھی یہ آپ 2 طرح کے تاثرات مل رہے ہیں، ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ گرفتار کیا ہے، رانا صاحب کا تو بالکل ہی تیسرا ایک موقف ہے نا کہ جی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور دوسروں کا کہنا یہ ہے کہ جناب اس کو ان کے ذریعے کلین چٹ دلوا کے پھر دوبارہ سے چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنایا جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کافی تنگ ہیں اب سن کے تبصرے جو ہیں وہ بزدار کے طور پہ، حتیٰ کہ وسیم اکرم جیسے بندے نے بھی کہہ دیا کہ خدا کے واسطے پرائم منسٹر صاحب مجھے اس کے ساتھ ایکویٹ کرنا بند کر دیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ویسے، نہیں بخاری صاحب انہوں نے نہیں کہا، وسیم اکرم صاحب یہ ہمارے چینل میں انٹرویو دیا تھا وسیم نے۔ بہرحال وہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اب پتہ چلے گا نیکسٹ آگے کیسے پروسیڈ ہوتی ہے۔ میں ویسے اگر رانا صاحب سے یہ پوچھ سکوں پنجاب کے اندر چیزیں ٹھیک ہے، میں سلیم میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف۔ رانا صاحب کون نہیں چاہتا علیم خان کو سی ایم پنجاب بننے دینا؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ علیم خان تو ان کی پارٹی کے اندر جو ان کے دوست ہیں اور جو باہر ہیں، یہ کافی یہ بات اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ڈسکس بھی ہوتی رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یعنی ایک آدمی کے خلاف سیم ایلیگیشن ریفرنس دائر ہو رہا ہے، دوسرے کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 دن پہلے ارباب عالمگیر کے خلاف ریفرنس دائر ہو رہا ہے، علیم خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ہم جو لیب کے لا ہیں ان کی جو اس طرح سے آربیٹریری اور یک طرفہ طور پہ اپلیکیشن ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لیب لاز میں جو ہے وہ ریشنل آنا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بنی تھی۔ اس کمیٹی میں ہماری طرف سے بھی 3 لوگ تھے، میں تھا، رانا تنویر تھے اور ایاز صادق صاحب تھے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے جو فروغ نسیم صاحب جو ان کے فیڈرل لا منسٹر ہیں وہ تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے 2-3 لوگ تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگ کی، ان میٹنگ میں 3-4 چیزوں کے اوپر باقاعدہ جو ہے یہ بات طے ہوئی کہ ان چیزوں کو ریفارم کیا جانا چاہیے، ان میں اصلاح لائی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فروغ نسیم صاحب نے کہا جی بالکل میں پرائم منسٹر صاحب سے بات کر کے تو یہ تو بالکل درست ہے اور اس کو ہم کریں گے۔ لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جب وہ میٹنگ ہوئی تو اس میں جو ہاکش ایلیمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ بالکل اب اپوزیشن جو ہے وہ پوری قابو میں ہے اور ان کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کچھ نہ کریں۔ اور ویسے رانا صاحب میں آپ کو بتا دوں، اطلاعاً بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بابر آوان صاحب جو کہ خود متاثرہ ہیں، جن کے خلاف نیب میں ریفرنس دائر ہو چکا ہے، انہوں نے بھی نیب لاز کو ایمنڈ کرنے کی مخالفت کی ہے، یہ بتا دوں۔ لیکن میں مالک صاحب انہوں نے تو مخالفت کرنی ہے، وہ تو گزر چکے ہیں نا۔ اچھا نہیں، اب چل رہا ہے نا ان کا ریفرنس لگنا ہے ابھی تو آگے؟ نہیں وہ تو ریفرنس تو عدالت میں چل رہا ہے نا، اب نیب کی تو ان کا کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن مالک صاحب اس پر آپ کیا کہیے گا؟ مجھے یاد ہے یہ جو NA 120 والا جو الیکشن تھا، ایاز صادق صاحب جس میں یہ جو بائی الیکشن ایاز صادق صاحب نے کینڈیڈیٹ تھے، اس کی ساری وہ کیمپین جب ہم کور کر رہے تھے تو جو اس کا آخری جلسہ تھا وہ بھی ہم نے کور کیا۔ حمزہ شہباز صاحب اپنی تقریر کر رہے تھے، اپنی تقریر میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کا تذکرہ کم کیا، اور ایک بات کو 100 دفعہ دہرایا، علیم خان لینڈ گریبر، علیم خان قبضہ مافیا، علیم خان بدماش، علیم خان فلاں۔ آج علیم خان نیب کی حراست میں ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی رائے کہ زیادتی ہوئی اس کے ساتھ؟ آج نہیں، میں پالیٹکس کیا کہے بندہ، انفارچونیٹ رانا صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے
کہ ہماری ساری سیاست صرف اپنی جائیدادیں اور اپنی سیلف انٹرسٹ بچانے کی غلام بن گئی. اسی لیے جب یہ کہتے ہیں کہ جی دوسرے ادارے مضبوط ہو گئے ہیں، ڈیموکریسی کمزور ہے، پارلیمان کو لوگ سیریسلی نہیں لیتے، کس طرح آپ لیں گے؟ شہباز شریف صاحب کہتے تھے میں پیٹ پھاڑوں گا زرداری کا، پیسہ لاؤں گا. اب وہ زرداری صاحب ان کے بیسٹ پارٹنر بن گئے، مجبوری ہے، ان کی ڈیموکریسی کے ورچو ہے وہ دونوں. اب شہباز صاحب کو پالیسیز اون اپ کرنی پڑتی ہیں، نواز شریف صاحب کی، ثناء اللہ صاحب کو ان دونوں کی اون اپ کرنی پڑتی ہیں. بات یہ ہے کہ آپس میں جتنے ویوز تھے، کامن پوائنٹ کیا ہے؟ اب یہ پھنس کہاں گئے ہیں؟ آپ کو یاد ہے جب نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوا، سپریم کورٹ میں پہلا خلاف ہوا تو سپریم کورٹ کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال کی. جب سپریم کورٹ سے دوبارہ ریلیف ملا تو ایک مصیبت پڑ گئی کہ اب کیا کریں؟ کورٹ اسی کورٹ سے ریلیف بھی مل رہا ہے، اسی کورٹ سے سزا بھی ہو رہی ہے، سو ان کے لیے کانڈری ہوگی. اب نیب کا بھی یہی سلسلہ ہے. اسی نیب سے جہاں سے یہ پکڑے گئے سارے، اب اسی نیب سے ان کے دشمن پکڑے گئے. اگر یہ کہتے ہیں کہ دشمن صحیح پکڑے گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بھی صحیح پکڑے گئے ہیں. اب یہ ایک کیش 22 میں آگے میں یہ نہ کورٹ کو برا کہہ سکتے ہیں نہ نیب کو اچھا کہہ سکتے ہیں. ایشو یہ ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بجائے ایشوز سوال اٹھانے کے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہے اور جو کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے. یہ پالیٹکس آف سیلف انٹرسٹ، اسی نے اس ملک میں جمہوریت نہ بننے دی ہے نہ بنے گی. آپ کی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، کلٹس ہیں. پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کا کلٹ ہے، پیپلز پارٹی زرداری صاحب کا کلٹ ہے، پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا کلٹ ہے. جب یہ سارے اس طرح گروہ بنے ہوں گے، بدامی صاحب میرا ایک کویسچن ہے اسے جو ہے وہ مالک صاحب مجھے یہ فرق سمجھا دیں کہ جو ایلیگیشن بابر اعوان صاحب میاں شہباز شریف کے اوپر تھا اس میں فرق کیا ہے، اور اگر فرق نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا، ایک کو گرفتار کر کے حکومت خانے میں بند کر دیا گیا فار 53 days اور دوسرے کو کا ریفرنس بھیج دیا گیا، وہاں سے اسے 2 مہینے کی تاریخیں مل رہی ہیں. جو آسما ارباب اور میں اس کا جواب دے رہے ہیں بابر اعوان صاحب والا. جی مالک صاحب، خلاف جو میں اس بات پہ بالکل رانا صاحب سے ایگری کرتا ہوں. میں رانا صاحب میرا اس بات پہ آپ سے اختلاف نہیں ہے، میرا اس بات سے آپ سے اختلاف نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ بھی 5 سال اقتدار میں تھے، پیپلز پارٹی بھی رہی، کسی نے قانون نہیں بدلا، کیونکہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. لیکن میں اس بات پہ آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. میں اس بات سے قانون کیوں نہیں بدل سکتا تھا جب آپ اقتدار میں تھے؟ قانون دیکھیں سن لیں، قانون اس لیے بدل نہیں سکتا کہ مثال کے طور پہ ہم اس وقت جو ہے وہ 5 لوگ بیٹھے ہیں، بخاری صاحب ہیں، مالک صاحب ہیں، ارشاد بھٹی صاحب ہیں، بدامی صاحب آپ ہیں اور میں ہوں. ہم پانچوں کے پانچوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشن لگا رہے ہیں. میں آپ کو برا کہہ رہا ہوں، آپ مجھے برا کہہ رہے ہیں. اب برائی کے خاتمے کے لیے احتساب کا ادارہ ہونا چاہیے، اور برائی کے خاتمے کے لیے احتساب کا قانون ہونا چاہیے. اب اس قانون کے اوپر جب تک ہم سب اس بات پہ متفق نہ ہوں کہ دس از فیئر، یہ جو ہے رانا صاحب میں آپ سے ایک سوال کر لوں، ہم سب فالو کریں گے، اس وقت تک ہو نہیں سکتا. اس سے پہلے بھی اتفاق نہیں ہوا تو نہیں ہوا، اب بھی اگر نہیں ہوگا. کوئسچن کر لے، میں نے باقی مہمانوں کی طرف جانا ہے. مالک صاحب کوئی کوئسچن. رانا صاحب میرا خیال ہے قانون اس لیے نہیں بدلا کہ لوگوں کا اتفاق نہیں تھا، قانون اس لیے نہیں بدلا کیونکہ جب تک قمر زمان چودھری تھے وہ کسی کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے تھے، اس لیے کسی کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی، انہوں نے کسی کو نہیں چھیڑا، تنگ ہی نہیں کیا. آپ بھی خوش تھے، ہر پارٹی خوش تھی، اس لیے وہ ایشو نہیں بنا. اگر اس وقت کوئی ایکشن لے بھائی آپ کا چیئرمین ہوتا. بخاری صاحب میں آپ سے آغاز کر لیتا ہوں. تو 99 سے ہے یہ قانون، تو 99 سے ہے. لیکن اب قانون، میں ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا. اچھا کہیے بخاری صاحب. وہ جملہ یہ ہے کہ نیب کا قانون اس لیے نہیں بدلا ہے کہ نہ یہ انہوں نے بنایا تھا سیاستدانوں نے، نہ یہ اس کو بدل سکتے ہیں. ہسٹری ذہن میں رکھا کرے خدا کے لیے. اچھا انہوں نے اون اپ کیا تھا، بخاری صاحب نے اور بات ہے، بنایا جانا تھا وہ بدلنے نہیں دیں گے. اور اس کو جب آپ نے بدلنا ہوتا ہے، جب آپ نے بدلنا ہوتا ہے تب آپ کنوکٹڈ بندے کو پارٹی پریزیڈنٹ بنانے کی آواز نہیں کر لیتے ہیں. جب آپ نے بدلنا ہوتا ہے آپ قانون یہ بدل لیتی ہے پارلیمان. صحیح ہے. جی پوائنٹ ٹیکن. میرا خیال ہے بریک لے لینا.